السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے ہر شخص کو اس کے اوپر سوچنا ضرور چاہیے۔ اس ٹاپک کا نام ہے تنقید۔ تنقید ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اس جنگل کی آگ کی طرح ہے جو بجھائی نہیں بجھتی، اور ہر شخص چھوٹا بڑا جاہل پڑھا لکھا ہر بندہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا قومی کھیل بن چکا ہے، ایک ایسی لت بن چکی ہے جس سے چھٹکارا ممکن نظر نہیں آتا۔ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، تنقید اور نفع کبھی جمع نہیں ہوتے۔ آپ جا کے ٹول پلازا والے سے بحث کریں، اسے گالیاں دیں اور امید رکھیں کہ جواب میں وہ آپ سے ٹول پلازا والا ٹول کے پیسے نہیں لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جا کے بیگم کو گالیاں دیں، خوب سنائیں، صلواتیں سنائیں اور چاہیں کہ وہ آپ سے خوش ہو کے ملے، آپ کو اچھا سا کھانا بنا کے دے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں دنیا میں جمع نہیں ہوتی۔ تنقید کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، تو سوچا کچھ آپ سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں عرض کرتا ہوں، کچھ قصے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ان آداب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میں فلوریڈا میں مسجد کے اندر تھا تو ہمارے پاس فورٹ میئر سے آتے تھے مولانا شفیق صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے، وہ تبلیغی جماعت میں بھی عموماً آتے تھے۔ تو ایک بچہ آیا، وہ بڑا ینگ سا بچہ تھا، بڑا ایکسائٹیڈ سا، اس کو پکڑ دھکڑ کے لے کر آئے بڑی مشکل سے تبلیغ والے، بھیلا پھسلا کے کہ اللہ کی کوئی بات سن لے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، اس نے کہا مجھے مغرب کی اذان دینی ہے۔ اچھا، اس نے چھوٹا سا نیکر پہنا ہوا تھا اور وہ سلیو لیس بنیان سا پہنا ہوا تھا، عجیب و غریب حلیہ تھا، اور وہ مائک کھول کے اذان دینا شروع ہو گیا۔ مغرب کی اذان ٹائم سے پہلے نہیں ہوتی، تو بھی اذان میں 3-4 منٹ باقی تھے، تو باقی لوگوں نے بولا کہ اس کو روکیں، تو مولانا صاحب نے کہا نہیں خاموش ہو، اس کو اذان دینے تو کوئی تنگ نہ کرو اس کو۔ اس نے اذان دی۔ اچھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ اس نے اذان دے دی تو بعد میں کوئی اور اذان بھی ہوگی، کیونکہ اذان تو نہیں ہوئی نا ٹیکنیکلی، بیکاز ٹائم نہیں ہوتا، تو انہوں نے اذان کسی کو نہیں دینے دی اور آرام سے اقامت کے جماعت کروا دی۔ جماعت ہو گئی، دعا ہو گئی، بندہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو پھر بتانے لگے کہ اذان کے بغیر بھی جماعت ہو جاتی ہے، صحیح نہیں ہے لیکن ہو گئی جماعت، آپ لوگوں کی نماز پوری ہو گئی۔ لیکن اگر اس وقت اس بچے کو ٹوک دیتے، جو پتہ نہیں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ یا کئی سال بعد مسجد آیا ہے، تو وہ شرمندہ ہو جاتا اور شاید کبھی مسجد نہیں آتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ بچہ تبلیغ سے بھی جڑا، مسجد سے بھی جڑا، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ہو گئے، حلیہ بھی ٹھیک ہو گیا، ٹائم بھی ٹھیک ہو گئی، اور اس کو اتنا ادب بھی آ گیا کہ اذان کب دینی ہے اور کب نہیں دینی اور کیسے دینی اور کیسے نہیں دینی۔ اب ایک چھوٹی سی حکمت تھی اس وقت جس سے اس بندے کی زندگی بدل گئی۔ ایک بندہ جو شاید غلط راستے پہ چل جاتا، شاید آخرت میں اس کو مشکل پیش آتی، وہ آرام سے صحیح راستے کے اوپر آ گیا۔ اب وہ بھی تنقید کر سکتے تھے، وہ بھی اس کو گالیاں سنا سکتے تھے، وہ بھی بول سکتے تھے کہ یار تم اتنے بڑے جوان ہو گئے ہو، تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ مسجد میں کیا کپڑے پہن کے آنے، تمہیں اتنی سی تمیز نہیں ہے کہ اذان ٹائم پہ دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ بچہ پوری زندگی کے لیے متنفر ہو جاتا۔ اور ہم دیکھیں، ہم اپنی مساجد میں اپنے گھروں میں عام طور پر کرتے ہیں، قرآن شریف کو تو نعوذ باللہ ایسی کوئی کتاب بنا دیا جس کو چھو ہی نہیں سکتے۔ بچہ ہاتھ لگا لے، ہو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو رکھ دو۔ اس کو اتنا ڈراتے ہیں اس سے کہ پھر وہ زندگی بھر اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ مسجد جائیں گے تو بچہ کوئی شور نہیں کر سکتا، کوئی ٹوپی کے بغیر چلی آئے تو کسی نہ کسی صاحب نے اس کو ٹوکنا ہوگا، کوئی پائچے پہ ٹوکے گا۔ اچھا، ٹوکنے کی میں بھی نہ کہیں یہ نہیں ہوتی نیت کہ بندہ کچھ سیکھ جائے، اپنا بڑپن شو کرنا ہوتا ہے۔ جو سوال ہم 4 لوگوں کے سامنے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، صرف دوسرے بندے کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں بھرے مجمع کے اندر کہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے، جس نے جینز پہنی ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے، جس کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر نہ ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ او بھائی، آپ کو تو آلریڈی پتہ ہے، آپ نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، آپ کے پائنچے پنڈلی تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سب کے سامنے آپ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بولیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، تاکہ وہ بیچارہ شرمندگی اٹھائے اور آپ کی انا بڑی ہو جائے کہ جی آپ بہت بڑے تھے اور آپ کو آتا تھا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی بدو بندہ آیا، اس کو پتہ نہیں تھا اس وقت مسجد ظاہر بات ہے ایسی سنگ مرمر کی نہیں بنی ہوئی تھی، عام مٹی کی تھی، تو کسی کونے پہ بیٹھ گیا وہ پیشاب کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ اس کو فارغ ہونے دو، اس کے بعد بات کرنا۔ خیر، بعد میں جگہ وغیرہ دھوئی، نماز پڑھ لی اور اس کو نہیں ٹوکا۔ اب آپ سوچیں آج کے دن میں اگر کوئی ایسی حرکت کر دے تو شاید ہم اس کا سر کاٹ کے مسجد کی مینار سے لٹکا دیں کہ باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت بنے۔ حضرات حسنین کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ وضو کریں اور میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو بیسیکلی برابر میں کوئی بزرگ چاچا تھے، ان کو بتانا چاہ رہے تھے لیکن ڈائریکٹلی بات نہیں کی۔ تنقید جب بھی آپ کرنا چاہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، سوچ لیں
10 بار سوچیں کہ کیا چپ رہنے سے گزارا ہو جائے گا. کوشش کر کے چپ ہو جائیں, نہ کریں. یا تو آپ اس کے ٹیچر ہوں تو تنقید بنتی ہے, یا آپ اس کے ماں باپ ہوں تو تنقید بنتی ہے, یا آپ کوئی دوست ہوں, کوئی مینٹر ہوں, کوئی رہبر ہوں, کوئی رہنما ہوں, کوئی مرشد ہوں, تب تو بنتی ہے. آپ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ کو نہیں پتہ بندے پہ کیا گزری ہے. بلا وجہ تنقید نہ کریں. ابھی ریسنٹلی رمضان کے اندر فیس بک پہ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ دعائے وطر کے اندر جب دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر بولتے ہیں تو ایک بندہ رکوع میں چلا گیا, اور تمام لوگوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ یہ نعوذ باللہ ضلالت کی وہ انتہا ہے کہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے, اور ہزاروں لوگوں نے کمنٹ بھی کیا اور شیئر بھی کیا. اب بتائیے, یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, مسجد آ چکا ہے, غلطی سے رکوع میں چلا گیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے افریقہ کے کسی ملک کے اندر, پڑھ رہا ہے اپنے اللہ کے لیے. جس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے وہ معاف کر دے گا. میں اور آپ معاف نہیں کرتے, ہم نے اس کو فیس بک پہ پاس کر کے شرمندہ کرنا ہی ہے. تو اس تنقید سے باز آئیے. جب بھی تنقید کرنے کا سوچیں تو یہ سوچ لیا کریں کہ بہت سارے ہمارے ایسے گناہ ہیں, بہت ساری ہماری ایسی عادتیں ہیں, بہت ساری ہمارے ایسے اعمال ہیں جن پہ اللہ سائیں نے پردہ ڈھکا ہوا ہے, اور وہ کھل گیا تو کیا ہوگا. تنقید نہ ہی کریں تو یہ اچھا ہے. ہمیں بڑا مل جل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. 50-100 سال لگیں گے شاید کہ ملک کا مزاج بدل جائے. اس کے بعد کسی نے اگر الاؤ کرنی ہوگی, کوئی بولے گا اگر, تو شاید پھر کچھ لوگ شروع کر دیں. آج کل میں بالکل تنقید کے اوپر بالکل ختم کر دیجئے جب تک آپ کا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہ ہو. امید ہے میری کڑوی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.